بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 8ویں قسط کی جانب۔ مندر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جگہ سے خواہ ہلنا جلنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ مختلف کونوں میں ڈٹے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن سب کے ساتھ پوجا میں بھی شامل تھے۔ قریباً 10-12 منٹ تک وہ وہاں موجود رہے۔ اس اثناء میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہمیں اپنے خشک گلے تر کر کے تھوک نکلنا پڑا۔ ان کے دفع ہوتے ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس اثناء میں پرشاد بھی آ گیا تھا۔ ہم نے گرم گرم کڑھا کہ 2 لقمے زہر مار کیے اور مندر کے گھٹے گھٹے ماحول کو خیر باد کہہ کر باہر نکل آئے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت خاصی بڑھ چکی تھی۔ دہلی کی چیختی چلاتی مار دھاڑ کرتی مخلوق کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہم دونوں پیدل ہی ایک طرف کو چل دیے۔ مجھے دہلی کے متعلق ابھی زیادہ معلومات حاصل نہیں تھیں، لیکن میں اس کے لیے اجنبی بھی نہیں تھا۔ جسونت کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے ابھی 2 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس موجود تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور ذہنی اذیت نے جب مجھے تھکا ڈالا تو جانے میرے ساتھی کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو اس کا عزم تھا جو اسے کشاں کشاں میرے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے مورال کو سراہا۔ اب ہم مسلمانوں کے ایک ہوٹل کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ پہلے تو میرا ارادہ یہیں ناشتہ کرنے اور سستانے کا تھا، لیکن کوئی انجانی قوت مجھے یہاں جانے سے روک رہی تھی۔ پھر جیسے میں خواب سے بیدار ہو گیا، پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ انڈین سیکیورٹی حکام نے کم از کم مسلمانوں کے تو ہر ہوٹل پر نظر رکھی ہوگی۔ جب غور کیا تو ہمیں یہاں بھی کچھ مشتبہ صورتیں دکھائی دیں۔ ہم آگے بڑھ گئے اور چند منٹ کے بعد ہی ایک خاصے گنجان آباد علاقے میں ایک درمیانی درجے کے ہندو ہوٹل میں بیٹھے لمبے چوڑے ناشتے کا آرڈر دے رہے تھے۔ ہوٹل پہنچنے تک سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں آئے تو علم ہوا کہ سردی کے مارے جہاں کلفی جمی جا رہی تھی، وہاں مسلسل مشقت سے ہم دونوں فلو کا شکار بھی ہو چکے تھے۔ بادلے ناخواستہ ناشتے کے ساتھ 3-4 کیپسول بھی نگلنے پڑے۔ قریباً 1 گھنٹہ وہاں گزارنے سے میرے ساتھی کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ مقررہ وقت پر ہم دونوں ایک سنیما گھر کا رخ کر رہے تھے جہاں جسونت ہمارا منتظر تھا۔ دہلی کے قریباً سارے ہی سنیماؤں میں صبح اسپیشل شو سے ہی فلم دکھانے کا آغاز ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں ایک رکشے کے ذریعے وہاں پہنچے تھے۔ سنیما ہال سے کچھ فاصلے پر ہی ہم دونوں اتر گئے۔ اب ایک اور سنسنی خیز مرحلہ آ رہا تھا، جاسوس سے جاسوس کے ملاپ کا مرحلہ۔ میں نے اپنے ساتھی کو ہدایات دے کر وہیں کھڑا کیا اور خود بڑے محتاط طریقے سے چاروں طرف سے چوکنا سنیما ہال کی سمت چل دیا۔ سنیما ہال کے دروازے کے سامنے بنی مختلف سگریٹ پان کی دکانوں پر میں نے سرسری سی نظر ڈالی۔ کوئی مشتبہ صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک دکان سے سگریٹ خرید کر سلگایا، پان منہ میں رکھا اور ایک کونے میں نظریں جما دیں جہاں سے جسونت کی آمد متوقع تھی۔ میری نظریں بار بار بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ملاپ کی گھڑی میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ اس اثناء میں میرا ساتھی ایک قریبی دکان پر آن کھڑا ہوا تھا اور منہ میں سگریٹ دبائے مجھ پر ہی نظریں جما رکھی تھیں۔ ہم دونوں بے قابو دل کی دھڑکنوں کا شمار کر رہے تھے۔ وقت مقررہ سے قریباً 1 منٹ بعد میں نے جسونت کو سنیما ہال سے برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ شاید اندر فلم کے پوسٹر دیکھ رہا تھا۔ پلان کے مطابق اس نے ایک سمت کو چلنا شروع کیا اور آدھ فرلانگ تک جا کر واپس پلٹ آیا۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ وہ ظالموں کی دست برد سے بچ نکلا ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ مخالف سمت سے میں بھی پان چباتا اور سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بناتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی اسے سیف سگنل مہیا کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کے محفوظ ہونے کے یقین نے ہمارا سیروں خون بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پیٹھ تھپکا کر ہمت کی داد دی۔ چند سیکنڈ کے بعد جسونت دوسرے ساتھی سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ اس نے 4 آدمیوں کا باکس پہلے سے ریزرو کروا لیا تھا۔ باکس میں پہنچتے ہی ہم تینوں باری باری کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔
کل سے آج تک رونما ہونے والے واقعات کے متعلق گفتگو کرنا ہم میں سے کسی نے بھی مناسب نہ سمجھا۔ ہمیں خوشی اور اطمینان کے جو چند لمحات میسر آئے تھے، انہیں غنیمت جان کر ہم صرف انڈین انٹیلیجنس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اپنی تکالیف اور آنے والے بدترین حالات کے متعلق سوچ کر ہم ان غنیمت لمحوں کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ فلم بڑی رومانٹک تھی۔ چلی تو پونم میرے من مندر میں آن براجی، پونم جو غنائیت تھی، جو فضاؤں میں ہمیشہ سے رچا بسا کبھی نہ ختم ہونے والا خوبصورت گیت تھی۔ وہ دھنک کے خوبصورت رنگوں کا امتزاج تھی۔ اس کی دیے جلاتی کٹورا آنکھیں سمندر کے سینے پر تیرنے والے وہ لائٹ ہاؤس تھے جو طوفانوں میں بھٹک جانے والے ماجھیوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ذرا سکون ملا اور وہ میرے نہاں خانہ دل سے نکل کر سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کہاں پہنچ گئے مہاراج؟ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر جسونت نے پوچھا۔ ہم تینوں خاصے بے تکلف ہو چکے تھے۔ جہنم میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو اچھا ہوا جلدی واپسی ہو گئی، میرے نئے ساتھی نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ تینوں حتل وسا یہی کوشش کر رہے تھے کہ ماحول کو خوشگوار بنائے رکھیں، لیکن ہم تینوں میں سے کسی کو کوئی خوش فہمی بھی نہیں تھی۔ ہمیں علم تھا کہ ایسے حالات میں سرحد پار کرنا کتنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ سرحدی اضلاع میں ناکہ بندیاں زور پکڑ رہی ہوں گی اور بھارتی سیکیورٹی شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگتی پھر رہی ہوگی۔ جسونت نے بالآخر پہل کی۔ میرے خیال میں راجستھان سے کافی موقع مل جائے گا، وہ بولا۔ فی الحال اس ذکر کو جانے دو، کل بات ہوگی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ فلم کے خاتمے پر ہم اکٹھے ہی باہر آ گئے۔ شام تک کا وقت ہم نے گھوم پھر کر ضائع کیا۔ شام کو میں نے اپنے نئے ساتھی کو جسونت کے حوالے کیا اور اگلے روز ایک مخصوص مقام پر ملاقات کا وعدہ کر کے ان سے الگ ہو گیا۔ میں سیدھا مارکیٹ میں پہنچا، وہاں سے اپنے مال کے مختلف آرڈرز وصول کیے، کیونکہ گھر سے تو میں اسی مشن پر نکلا تھا۔ دہلی ہی کے ٹیلی فون ایکسچینج سے میں نے لدھیانہ فون کیا۔ پرکاش اینڈ پرکاش انڈسٹری کے نزدیک ہی ایک فون لگا تھا، جہاں سے میں نے پرکاش سے بات کی اور اسے اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ میں اپنے کسی عمل سے ان لوگوں کو اپنے پراسرار ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ میری حت الوسع یہی کوشش تھی کہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں جو انہیں میرے متعلق سوچنے پر مجبور کر دے۔ پرکاش کو میں یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں دہلی سے آرڈر وصول کرنے جا رہا ہوں۔ اب اسے اطلاع دینا بھی ضروری تھا کہ فلاں فلاں جگہ مال روانہ کرے۔ رات جسونت اور ہمارے نئے ساتھی نے مجھ سے علیحدہ گزاری۔ اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ جسونت نے نئے ساتھی کو تو ایک سرائے میں قیام کے لیے جگہ دلوا دی تھی، جبکہ خود اس نے رات ہوٹل میں بسر کی۔ دوسرے دن الصبح ہم لوگ منصوبے کے مطابق اکٹھے ہو گئے۔ ہم تینوں نے بھی عام قسم کا لباس پہن رکھا تھا، صرف نئے ساتھی نے بطور احتیاط گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ہماری شدید خواہش تھی کہ پاکستان پہنچنے تک اس کی جسمانی حالت نارمل رہے۔ ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم تینوں اسی باغ میں اکٹھے ہو گئے۔ یہاں ایک محفوظ کونے میں بیٹھ کر قریباً 2 گھنٹے کی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر جسونت اور میں نے اتفاق رائے سے اپنی دانست کے مطابق سرحد عبور کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ منتخب کر لی تھی۔ جسونت اور میرے ساتھی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں دہلی سے واپس پلٹ جاؤں، لیکن میں نے انہیں تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے انہیں بحفاظت سرحد پار کرتا دیکھ سکوں۔ میرے بضد ہونے پر وہ مجھے سرحدی علاقے تک ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل سے ہم نے معلومات حاصل کی اور ایک ایسی گاڑی کا علم ہوا جو ہمیں ہمارے مطلوبہ اسٹیشن پر شام کے وقت پہنچاتی تھی۔ وہ دن بھی ہم نے دہلی میں گزارا اور دوسرے روز الصبح ٹرین کے ذریعے اپنی منزل کو چل دیے۔ اس مرتبہ ہم تیسرے درجے میں عام بھارتی شہریوں کے روپ میں سفر کر رہے تھے۔ ہم آپس میں کبھی کبھی اس طرح بات کر لیتے جیسے ایک ہی ڈبے میں سفر کرنے والے مسافر ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیشن پر کوئی خاص سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ غالباً انڈین سیکیورٹی کو یہ خیال گزرا تھا کہ ہم دہلی سے کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ گاڑی شام کے قریباً 6 بجے ہندو مل کوٹ پہنچی۔ چھوٹے سے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترتے ہوئے ہم نے سامنے نظر دوڑائی تو ہمیں ریلوے لائن ٹوٹی نظر آئی، جہاں ریلوے لائن کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، جس کے بعد پاکستانی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔
اسٹیشن سے بالکل ملحقہ BSF کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں مختلف جگہ انہوں نے نگرانی کے لیے ٹاور بنا رکھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک مندر نظر آ رہا تھا جس کی اونچی چھت کے ایک کونے میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کا ایک سپاہی آنکھوں سے دوربین لگائے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ صرف پاکستانی علاقے پر ہی نظریں رکھے ہوئے نہیں تھا بلکہ ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے بھی باخبر تھا۔ جیسے ہی اس کی دوربین کا رخ پلیٹ فارم کی طرف ہوا، نہ جانے کیوں میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قریبی دیہات کے رہنے والے لوگ کھیتوں میں چلتے ہوئے گاؤں کی سمت جا رہے تھے۔ طے شدہ پلان کے مطابق ہم لوگ ڈبے سے اترتے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو قریبی دیہات کی طرف جانے والی پگ ڈنڈی کا رخ کیا، جبکہ میں مخالف سمت شہر کی جانب چل دیا۔ ریلوے اسٹیشن سے پاکستانی سرحد کا فاصلہ بمشکل 1 فرلانگ بنتا تھا۔ جسونت اور میرے ساتھی نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا تھا جو انہوں نے اتنے خطرناک علاقے کو سرحد عبور کرنے کے لیے منتخب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ بھارتی سیکیورٹی کی نظروں میں آنے تک وہ کم از کم آدھا فاصلہ طے کر لیں گے اور آدھا وہ اپنی قوت ارادی کے بل پر بھاگ کر بھی طے کر سکتے تھے۔ میرے ساتھی کا خیال تھا کہ گولی لگنے کی صورت میں بھی وہ کم از کم پاکستانی علاقے میں گریں گے، اس طرح اپنے وطن کی خاک تو نصیب ہوگی۔ وہ ایک دفعہ فرار ہونے کے بعد دوبارہ زندہ بھارتی حکومت کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں اس کے جذبے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جسونت نے بھی اس کی خواہش اور جذبات کے احترام میں اس علاقے پر اتفاق رائے کیا تھا، اور اب وہ دونوں جیالے قدم بقدم اپنی سرحد کی طرف گامزن تھے۔ میں اسٹیشن کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ گیا۔ میری نظریں ان پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اتنی روشنی ضرور باقی تھی جس میں مجھے پاکستانی رینجرز کی پوسٹ پر لہراتا ہوا سبز ہلالی پرچم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رینجرز کی پوسٹ درختوں کے جھنڈ میں گہری ہونے کی وجہ سے گو کہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں وہ سب کچھ محسوس کر سکتا تھا جو وہاں موجود تھا۔ خاک وطن کے اتنے نزدیک ہونے کی وجہ سے مجھ پر ایک خاص قسم کی جذباتی کیفیت طاری تھی۔ پاکستانی فضاؤں کی سمت سے آنے والی ہوائیں مجھے ایک گونا اطمانیت کا احساس بخش رہی تھیں۔ میرے دل میں موج زن وطن کی محبت کے لیے میرے جذبات دو چند ہو گئے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان غاصبوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں جو میری تقدس ماپ دھرتی کی طرف میلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے دونوں پیارے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے دیہاتیوں کے ساتھ گاؤں کی سمت جانے والی پگ ڈنڈی پر رواں دواں تھے۔ آگے آگے جسونت تھا، اس کے پیچھے میرا ساتھی۔ جسونت کے دائیں ہاتھ میں دیہاتی طرز کا کپڑے کا تھیلا پکڑا ہوا تھا جس میں ایک ریوالور اور اس کی گولیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے تھیلا کچھ اس طریقے سے پکڑا تھا کہ چند لمحوں کے نوٹس پر بھی وہ ریوالور نکال کر فائرنگ کر سکتا تھا۔ میرے ساتھی نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ چادر کے اندر تھے اور ایک ہاتھ میں اس نے بھی ریوالور تھام رکھا تھا۔ دونوں ساتھی چلتے چلتے اب اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ایک راستہ گاؤں کی سمت جاتا تھا اور دوسرا پاکستانی سرحد کی طرف۔ ابھی وہ بمشکل 2-3 قدم ہی چل پائے تھے کہ میں نے اسٹیشن کے قریب مندر پر بنی چیک پوسٹ پر نگرانی کرنے والے محافظ کو چونکتے دیکھا۔ اس نے اپنی دوربین ایک طرف رکھ دی اور گلے میں لٹکی وسل کو منہ میں دبا لیا۔ وسل کی تیز آواز مجھے وہاں کھڑے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اسٹیشن سے ملحقہ BSF پوسٹ سے میں نے باری باری باہر نکلتے ہوئے 5 مسلح سپاہیوں کو دیکھا۔ یہاں ایسے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے تھے، شاید یہی وجہ ہے جو پہلے سے تیار سپاہی یہاں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اسٹیشن سے یہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرے علاوہ بھی وہاں موجود کافی لوگ محو تماشا تھے۔ وسل کی آواز سنتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ اپنے کپڑوں میں چھپے ریوالور کو ٹٹولنے لگا۔ میں اکیلا ایک معمولی سے ریوالور سے ان لوگوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ جان ضرور گنوا سکتا تھا جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ میری حالت کا اندازہ آپ بخوبی فرما سکتے ہیں کہ شدید خواہش کے باوجود میں اپنے ساتھیوں کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ میں بت بنا اپنی جگہ کھڑا بھاگتے ہوئے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے ساتھیوں کو تعاقب کا احساس ہوا، میں نے جسونت کو رکتے دیکھا۔
اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے ساتھی کو ایک سمت رہنمائی کی تھی۔ ان سے 15-20 گز کے فاصلے پر ہی پاکستانی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ چند لمحے تو میرے ساتھی نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر اچانک وہ پاکستانی علاقے کی سمت جھکتے ہوئے بھاگنے لگا۔ جسونت اچانک پلٹا، اس نے ایک درخت کی آڑ لے کر اپنے تعاقب میں آنے والوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اسے فائرنگ کرتے دیکھ کر بھارتی سپاہی وہیں رک گئے۔ غالباً وہ خاصے تربیت یافتہ لوگ تھے، چونکہ چند سیکنڈ میں ہی انہوں نے زمین پر لیٹ کر پوزیشنیں لے لی تھیں اور اب ان کی خودکار رائفلیں شعلے اگلنے لگی تھیں، لیکن بے سود، کیونکہ جسونت نے ان کے زمین پر گرنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ بھاگ اٹھا اور بھاگتے ہوئے اس نے ریوالور دوبارہ لوڈ کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھی رک کر ایک آدھ فائر کر دیتا تھا۔ اس اثناء میں کسی بھارتی سپاہی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر اس کا تعاقب کر سکے۔ جسونت کے چاروں طرف گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے بھاگنے کا انداز دیکھ کر میں ہی کیا، اسٹیشن پر محو تماشا باقی لوگ بھی اش اش کر اٹھے۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح سیدھا نہیں بلکہ آڑا ترچھا ہو کر بھاگ رہا تھا۔ اس کے اس عمل میں بھی اتنی تنظیم اور ربط تھا کہ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ وہ اچانک دائیں مڑے گا یا بائیں طرف۔ اس کی پوزیشن 8 کے ہندسے والی تھی۔ اس اثناء میں اس کے عقب سے فائرنگ کی آواز آئی۔ غالباً میرا ساتھی جو اپنی دھرتی پر پہنچ چکا تھا اسے کورنگ فائر دے رہا تھا۔ بین الاقوامی سرحد ہونے کی وجہ سے بھارتی سرحدی افواج زیادہ فائرنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھیں، کیونکہ دونوں اطراف میں سرحدوں پر ہنگامی صورتحال کار فرما تھی، اور کسی بھی ملک کی فوج کی طرف سے کی گئی کوئی بھی غیر معمولی حرکت دوسری سمت کی افواج کو اشتعال دلوا کر جنگ کی صورتحال پیدا کر سکتی تھی۔ بھارتی افواج چونکہ مشرقی پاکستان میں کی جانے والی تخریبی کارروائیوں میں پوری طرح ملوث ہو چکی تھیں اور مرکزی فوجی کمانڈ کی نظریں بھی مشرقی سرحدوں پر لگی ہوئی تھیں، اس لیے وہ خامخواہ اپنی افواج کو مغربی محاذ پر کسی جنگ میں الجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کی تمام تر توجہ مشرقی پاکستان کی طرف مبذول تھی۔ مغربی سرحد پر لڑائی مول لینے میں جو خطرات پوشیدہ تھے ان سے بھارتی سپریم کمانڈ بھی بخوبی آگاہ تھی۔ وہ اپنی افواج کو بانٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ سرحدی افواج کی فائرنگ بند ہوتے ہی میں نے جسونت اور اپنے ساتھی کو فضا میں اچھلتے دیکھا۔ غالباً وہ جوش مسرت سے یا پھر بھارتی سرحدی افواج کو ان کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے یہ حرکت کر رہے تھے۔ میرے دونوں دوست عافیت سے سرحد پار کر گئے تھے۔ خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی بھارتی سپاہی منہ لٹکائے واپس پکٹ کی طرف آ رہے تھے۔ اسٹیشن پر موجود لوگ دل کھول کر بھاگنے والوں کو داد دے رہے تھے۔ میں مطمئن شہر کی طرف چل دیا۔ صبح پہلی گاڑی سے میں بھٹنڈا چلا گیا، جہاں مجھے ایک اہم کام سونپا گیا تھا۔ بھٹنڈا میں ہماری اطلاعات کے مطابق دشمن کچھ نئی دفاعی نوعیت کی تعمیرات کر رہا تھا۔ مجھے نہ صرف ان کا کھوج لگانا تھا بلکہ یہ بھی جائزہ لینا تھا کہ وہاں کس نوعیت کے ہتھیار نصب کیے جا رہے ہیں۔ مشن کی اہم نوعیت نے احساس ذمہ داری کو بڑھا دیا تھا۔ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، اجنبی شہر، اجنبی لوگ اور کسی حد تک اجنبی ماحول۔ میں نے بھارتی معاشرے میں گو کے خاصے مضبوط قدم جما لیے تھے، لیکن میں اپنے ان اقدامات کی وجہ سے شہر کی حد تک ہی محفوظ رہ سکتا تھا۔ دفاعی نوعیت کے اہم مقامات کے گرد پھیلے ہوئے بھارتی انٹیلیجنس کے جال میں راستہ بنانا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ بٹھنڈا میں شام کے وقت پہنچا تھا۔ ایک ہوٹل میں میں نے سفری ایجنٹ کی حیثیت سے قیام کیا۔ شام کو میں شہر کا چکر لگا کر اپنے ٹارگٹ سے متعلق تھوڑی بہت معلومات حاصل کر کے ہوٹل واپس آیا تو اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ہی جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر صبح سے ہی خاصی بوریت سوار تھی۔ ایک تو پیسنجر ٹرین کا سفر ہی تھکا دینے والا تھا، پھر سارا دن دھکے کھانے کے باوجود مجھے اپنے کام کی ایک بات بھی معلوم نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ نئی فوجی نوعیت کی تعمیرات کس جگہ ہو رہی ہیں اور آفیسر انچارج کون ہے۔ ایک کونے میں لگی خالی میز کے گرد کرسی گھسیٹ کر میں بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے ایک سکھ نوجوان کو سارے ہال میں بے چینی سے نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھا۔ قریباً ہر میز پر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سیدھا میری طرف چلا آیا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔
چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔